چوتھے پارے کی دوسری آیت ہے، چوتھے پارے کی دوسری آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93، آیت نمبر 93۔ چوتھا پارہ ابتدا سے ہے، پہلی آیت ہو چکی تھی اور دوسری آیت شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ کل الطعام، سب کھانے کی چیزیں، سب کھانا، کان حلا، یہ حلال تھا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر وہ، ما حرم، جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے آپ کے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ تورات لے آؤ، فتلوها، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ، یعنی اللہ پر جھوٹ بولے بعد اس کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پس وہی لوگ بڑے بے انصاف ہیں، ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تابع ہو جاؤ، حنیفاً، جو سیدھے راستے پر تھے، ایک ہی اللہ کے راستے پر ہو کے تھے، وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ چوتھے پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے مرعوب چیز اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اسی مناسبت سے ایک واقعے کی طرف بھی آج کی آیات میں اشارہ بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو روایت میں آتا ہے کہ عرق النساء تھا، بعض روایت میں کوئی بیماری بھی کوئی آتی ہے، بہرحال جو بھی کوئی بیماری تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ کھانے میں پسند ہے نا، تو اس کو میں ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نظر میں انہوں نے پھر ان کو سب سے زیادہ مرعوب چیز، سب سے زیادہ پسندیدہ ان کو اونٹ کا گوشت تھا، اونٹ کا دودھ تھا، انہوں نے اس کو ترک فرما دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتباع میں ان کی اولاد نے بھی اس کو چھوڑے رکھا، کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ چیز میں نہیں کھاتا، کیوں بھئی حرام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی کیونکہ میرے والد نہیں کھاتے تھے، ان کو پسند نہیں تھی۔ نیچر ایک بعض اوقات ایسا بن جاتا ہے والدین کی طرف سے کہ والدین کو جو چیز پسند نہ ہو تو اولاد کو بھی وہ چیز بعض اوقات پسند نہیں ہوتی ہے، یا والدین نے کوئی چیز چھوڑی ہو تو ایک نیچرلی طور پر پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے والدین نے یہ چیز استعمال نہیں کی، لہذا میں بھی اس کو استعمال نہیں کی۔ تو صرف اس وجہ سے انہوں نے، ان کی اولاد نے چھوڑی تھی، اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملت میں اس وقت درست تھی۔ آج کے زمانے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے لیے شریعت، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آگے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ جو چیز اللہ نے ایک دفعہ حلال کر دی اب اس کو ہم اپنے آپ پر حرام نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت جائز تھا، اب جائز
اور یہ اللہ کا دین ہے، ہم اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ نے جس کے لیے جو حکم رکھا ہم تو بندے ہیں، انہیں مان کے چلیں۔ آکڑ خانی دین کے اندر نہیں چلتی۔ دین کے اندر کیا ہے؟ بندہ ہے، بس مان کے چلے۔ اور میرے خیال سے کسی ادارے میں بھی جو آدمی اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ ادارے میں چل نہیں سکتا۔ اس کی میں کئی دفعہ مثال دیجیے، کسی بھی ادارے کی، ہمارے اپنے پاک آرمی کی لے لو، کسی بندہ کہ جی میری مرضی چلے گی، میں جو چاہوں گا وہ یہاں پہ ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ تھا تو آج کے سبق کا خلاصہ۔ ہوا یوں کہ بنی اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کہتے تھے کہ دیکھو آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہو، کہ آپ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، حالانکہ ملت ابراہیم میں جو ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، انہوں نے یاد یعقوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ جتنے بھی انبیاء ہیں، تو یہ تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ تو نہیں پیتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ جب ملت ابراہیمی پر تھے تو پھر آپ اگر اپنے آپ کو سچ ثابت کرتے ہو کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں اور اس بات میں سچے ہو، پھر ان کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ اس کو دودھ کیوں پیتے ہو؟ اللہ کے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد تو یہ نہیں پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حلال کی تھی، حرام نہیں تھی۔ الا ما حرم اسرائیل، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب کا معنی بھی بعض کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے۔ بہرحال جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اپنے آپ پر خود حرام کی تھی۔ اور میں نے آپ کو واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ واقعہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی، اور منت کے پورا کرنے کے سبب میں انہوں نے اپنے لیے یہ چیز ممنوع قرار دی تھی۔ تو پہلے والی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ وہاں پر حکم یہ تھا کہ اگر تم نیکی چاہتے ہو، اگر تم نیکی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ نیکی کا کیا مطلب کہ اللہ کا قرب، انتہا درجے کا قرب چاہتے ہو، تو پھر جتنی اپنی زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو گے، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ، اتنا زیادہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اگر جیسے آج کل ہماری عادت ہے کہ وہ مشہور ہے نا کہ ایک عورت کھانا پکا رہی تھی صحرا میں، جیسا گاؤں میں ہوتا ہے، چولہے پر کھانا پکا رہی تھی، تو ایک کتا آیا اور وہ ایک روٹی اٹھا کے بھاگ گیا۔ یہ عورت بیلنا لے کے اس کے پیچھے کافی بھاگی اور کافی کوشش کی اسے روٹی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس سے نہیں چھڑا سکی۔ تو پھر آخر میں کرنے کے لیے چلو جاؤ صدقہ ہو گیا۔ تو ہم بھی آج کل ایسے کرتے ہیں کہ پہلے چیز کو اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جب خوب پرانی ہو جاتی ہے، جب ہمارے کام کی نہیں رہتی ہے، پھٹی پرانی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، چھوٹے کو یا کسی غریب کو بلا کے کہتے ہیں دیکھو نا جی یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑے چوڑے ہو کے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ استعمال کرنا ہے، یہ میری ذاتی استعمال شدہ چیز ہے جی، میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑے چوڑے ہو کے۔ تو قطع نظر اس بات سے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک سوٹ سلایا ہے، اب آپ دوسرا سوٹ سلا رہے ہیں، تیسرا سوٹ سلا رہے ہیں، تو جب آپ دیکھیں کہ سوٹ میری ضرورت سے زائد ہو رہے ہیں اور میں نے نئے بھی سلانے ہیں، اور نئے سلانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، نئے سلانے کے اندر ایسے بھی محدث گزرے ہیں، غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا سوٹ سیتے تھے، روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے نا، حدیث کا درس دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ ایسا نہیں کہ پرانا سوٹ پہن کے میں حدیث کا درس دوں، نہیں، روزانہ نیا سوٹ پہن کے حدیث کا درس دیں صبح روزانہ۔ تو اس کے اندر حرج نہیں ہے کہ نئے زیادہ کپڑے نہ سلاؤ، نئے کپڑے نہ سلاؤ، اچھا کپڑا نہ پہنو، اچھا گھر نہ بناؤ، اچھی گاڑی نہ بناؤ، کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں پہلا جو ہے آپ کے پاس اس کو آپ خرچ کرتے رہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی چیز ہے کہ جو آپ بالکل ہی کسی کام کی رہی نہیں ہے اور آپ کسی غریب کو دے رہے ہو تو یہ غریب کی تذلیل نہیں ہے۔ تو ایسے طریقے سے اس کو دو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پوری بات کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر میرے پاس پہلے سے کپڑے موجود تھے، اللہ نے توفیق دی، دل میں آیا ہے، ضرورت محسوس کی، میں نے نیا جوڑا سلا لیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس پرانے کپڑے اضافی ہو رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یا تو پھر میں جو ہے نا وہ ان کو ضائع کر دوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کپڑے دوسرے کے استعمال کے ہیں، ابھی اچھے ہیں، نیو ہیں، اچھی حالت میں ہیں، دوسرا استعمال کر سکتا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے،
تو بجائے اس کے کہ میں اس کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دوں یا اس کو پھاڑ کے میں جان و ضائع کر دوں، تو اس کا یہ ہے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے دھو کے استری کر کے پریس کر کے پیک کر کے اپنے کسی بھائی کو دے دوں، بھائی یہ لو آپ یہ استعمال کریں اچھے طریقے سے۔ تو اور پھر ایک بار حتیٰ تنفقوا مما تحبون کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جو چیز دے رہے ہو نا، جو چیز دے رہے ہو وہ ایسے طریقے سے دو جیسے آپ خود لینا پسند کرتے ہو، جیسے آپ خود لینا پسند کرتے ہو کہ مجھے کوئی آدمی کیسے دے۔ مثال کے طور پر اب بات تو ایک ہی ہے کہ میں ایک آدمی کو اپنا کپڑے کا پرانا سوٹ دے رہا ہوں، اچھی حالت میں ہے، پہننے کے قابل ہے، لیکن میں نے چونکہ نیا سلا لیا ہے اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں میلے بچالے اس کو دے رہا ہوں، بھائی یہ لے لو، یہ اچھی حالت میں دھو کے اب استعمال کر لینا۔ دوسری درجہ یہ ہے کہ چلو دھو کو تو دے رہا ہوں، اس کو ویسے جو ہے نا اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا دوں، یہ کپڑے جو ہے نا آپ استعمال کر لینا۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ میں اس کو دھو کے پریس کر کے اچھے طریقے سے پیک کر کے اس کو تہ دے کے اچھے طریقے سے اس کو پیش کروں۔ تو اب اس میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک شاپر جسے آپ اس کو پیک کریں گے کتنا خرچہ آئے گا، ایک کپڑے کا جوڑا استری کرنے میں کتنا خرچہ آئے گا، لیکن کیا ہوگا کہ اس کا لینے کا دل بھی کرے گا، وہ آپ کی عزت بھی کرے گا اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعا بھی نکلے گی۔ تو اس آیت کا جو آیت کا سبق ہے اس کے پرانے سبق سے ربط یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ منت مانی کہ مجھے جو سب سے زیادہ مرعوب چیز ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں گا اگر میری یہ منت پوری ہو۔ وہاں پہ بھی یہ حکم تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے کہ جو آپ سے سب سے مرعوب چیز ہے، سب سے آپ کو پسندیدہ چیز ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر جو ان کا اعتراض تھا، اب اس کے اعتراض کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ آپ اونٹ کے گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، حالانکہ یہ تو ان پر حرام تھا۔ وہی کہتے تھے یہ ان پر کیا تھا، ملت ابراہیمی پر حرام تھا۔ تو اللہ نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ جواب ہے۔ کیا مطلب تم کہتے ہو کہ یہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو کیونکہ ان پر یہ حرام تھا اور تم کھا رہے ہو؟ تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، حِلًّا لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا، اونٹ کا گوشت اور یہ دودھ اس کے لیے کیا تھا، حلال تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ اور کہا کہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ پر حرام کرا، اپنے لیے یہ کیا تھا کہ میں منت پوری کی تھی اپنی کہ میں اب یہ نہیں کھاؤں گا، کھانا چھوڑ دیا تھا۔ کہا کہ جو تورات نازل ہوئی ہے، جو بنی اسرائیل کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو تمہارے پاس ابھی جو کتاب ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاۃ، ابھی جو تورات کی کتاب ہے جس کے اندر تم نے کئی رد و بدل بھی کیے ہوئے، اپنی منمانی کے مسائل تم نے اس کے اندر لکھے ہوئے، یہ جو چیز تم کہہ رہے ہو نا یہ اس کے اندر بھی موجود نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال۔ کتنی بڑی پکی دلیل دی ہے، کتنی، کہ یہ جو قانون تم نے اپنا بنایا ہوا ہے، اپنے لیے خود بنایا ہوا ہے اور اس کتاب کے اندر رد و بدل کی ہوئی ہے، اپنی مرضی کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، تم اتنے عقل کے اندھے کوئی بات تو کر رہے ہو کہ ان پر حرام تھی، لیکن اس چیز کے اندر وہ چیز بھی نہیں ہے، تمہیں اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنا ڈیفینس بھی کر سکو کہ تم ابھی کی جو تورات تمہارے پاس ابھی کی ہے وہی لے آؤ، اس کے اندر اب بھی موجود نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پر گوشت، یہ اونٹ کا گوشت حرام تھا یا دودھ حرام تھا۔ وہ جو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی کتاب نازل کی تھی اس پر تو یہ تھا ہی نہیں، لیکن آج بھی جو تمہارے پاس تورات موجود ہے اس میں بھی یہ چیز۔ پھر کہا کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جو کہ اللہ پر جھوٹ بولے کہ اللہ نے ان پر حرام کی تھی، جھوٹ ہے نا، اللہ نے ان پر حرام کی، کہا کہ بات اس کے کہ ان کے پاس یہ تورات آ چکی اور تورات کے بعد تورات انہوں نے پڑھ لی، جو ابھی کی تورات ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ پر جھوٹ بول رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ بڑے بے انصاف لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں کہ ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے، کلیئر کٹ ہو چکی ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں مانتے۔ اور پھر کہا کہ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام نہیں۔ اور ومن، دوسری جگہ آتا ہے ومن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا،
جس بات کے تم کہہ رہے ہو نا، دیکھو یہ ان کو سمجھانا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کس پر ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی، جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تم ملت ابراہیمی ہی کی تابعداری کر لو، لیکن ملت ابراہیمی کیا ہے؟ حنیفہ، سیدھا راستہ۔ اور پھر آگے کہہ دیا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، جیسے تم شرک کرتے ہو، جیسے تم شرک میں مبتلا ہوئے ہو، ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کیا کرتے تھے، پھر تم کیوں شرک کرتے ہو، تم کیوں اس میں مبتلا ہوئے ہو؟ اس لیے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی تابعداری کر لو، ایک ہو کر، الگ تھلگ ہو کر، یعنی سیدھا اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح کر کے، اپنی سمت صحیح کر کے ملت ابراہیم پر چلو، اور وما کان من المشرکین، اور یہ بات یاد رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر وہ ما حرم اسرائیل، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لی تھی علی نفسہ، اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، آپ کہہ دو کہ لے آؤ تورات، فتلوها، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام تھی، تو پھر دکھاؤ نا، کہاں بھی لکھا ہوا ہے؟ جو تمہاری مسخ شدہ کتاب ہے اسی میں چلو دکھا دو، ہم مان لیں گے، اس میں بھی نہیں ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلک، بعد اس کے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ بڑے بے انصاف ہیں، بڑے بے انصاف ہیں کہ بات ان کے اندر صاف موجود ہے، صاف پتہ ہے ان کو کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، قل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا، تو آپ تابع ہو جاؤ، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے، حنیفاً، جو ایک ہی کا ہو کر رہا تھا، حنیفاً ایک ہی کو ہو کر رہا، یعنی صرف اللہ ہی کا، وہ اللہ ہی کے ہو کر رہے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دو دن جو ہے نا وہ چھٹی ہوئی ہے، گھر میں گھر والے بیمار تھے، اور دعا بھی فرمایا اللہ کو صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين على عباد الله الصالحين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللہ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اپنی رضا کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، سب کو صحت والی نعمت عطا فرما، سب کی پریشانیاں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ۔